قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل ذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. جاء في مسند الإمام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ذكره الألباني في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہم اب تھوڑی دیر پہلے سایہ فگن ہونے والا ہے۔ سعودی عرب میں ویسے آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ جب ہمارے پاس چاند نظر آئے گا تو ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہوگی۔ تو آج کے اس خطبے میں 2-3 موضوعات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ پہلا موضوع ہوگا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہمارے سامنے ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا مضبوط ایمان اور عقیدہ۔ اور تیسرا جس پر ہمارا خطبہ ختم ہوگا وہ یہ: ہندوستانی ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا وسائل ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا راستے ہیں جن کو اپنا کر ہم اس کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ اور مستحکم بنا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، خطبے کے شروع میں نے مختلف مقامات سے کئی آیتیں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیتیں پڑھی۔ اللہ کہتا ہے: والفجر ولیال عشر۔ اللہ نے کہا کہ قسم ہے فجر کی۔ فجر سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر دن جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ نے اس فجر کی قسم کھائی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد 10 دنوں کی فجر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد عرفہ کے دن کی فجر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں وقت کی قسم کھاتا ہے، اس سے بتاتا ہے کہ وقت کی اہمیت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں سلف اور خلف سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، رمضان کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں، مگر یہ ذی الحجہ کے ان دنوں کو قربانی کے جانور خریدنے اور ان کے چرانے میں گزار دیتے ہیں، یا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کی قسم بھی کہا وشاہد ومشہود۔ علامہ البانی کہتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاہد ومشہود سے مراد جمعہ کا دن اور عرفے کا دن ہے، لہذا جمعہ اور عرفے کا دن افضل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا افضل ایام دنیا کے سب سے افضل ترین دن، بڑی عظمت والے دن، بڑے بابرکت دن ہیں یہ۔ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل صالح جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ 10 دنوں میں عرفے کا دن بھی آتا ہے۔ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جمع کر کے عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ لہٰذا عرفے کے دن حاجی حجاج میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ الحمدللہ حد نگاہ تک انسانوں کا سمندر نظر آتا ہے۔ کیوں جمع ہوتے ہیں عرفے کے میدان میں؟ اللہ کی مغفرت پانے، اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو لوگ حج کو نہیں گئے ماشاءاللہ ان کو بڑی خوشخبری سنائی۔ عرفے کو جو لوگ نہیں جا سکے، حج کو نہیں جا سکے، وہ لوگ اپنی جگہ رہ کر ماشاءاللہ روزہ رکھیں عرفے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ آپ نے عرفے کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا عرفے کا دن آتا ہے تو روزہ رکھنا چاہیے، اس سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ 360 دن کے گناہ معاف۔ اور آپ نے یہ بھی کہا آنے والے
ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علامہ عبد القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر عرفے کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی برکت کا نتیجہ ہے۔ لہذا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ اپنے غلاموں کو بھی نصیحت کرتے تھے کہ عرفے کا روزہ رکھو، بلکہ یاد رکھو عرفے کے دن اگر کہیں ٹریولنگ بھی کر کے چلے گا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زہری رحمہ اللہ عرفے کا روزہ یا جو ہے 10ویں محرم کو روزہ سفر میں بھی رکھ لیتے۔ لوگ پوچھتے کیوں روزہ رکھتے تو کہتے بات اصل میں یہ ہے جو رمضان کے روزوں کی قضا ہو سکتی ہے مگر عرفے کے بھی عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہوتی، اسی لیے میں روزے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں کہا کہ بڑے نیک دن ہیں، بڑے بہترین دن ہیں۔ ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہر نیک عمل کرو۔ دوسرا یہ ہے ان دنوں میں گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ دوسرے دنوں میں گناہ کر لی الگ بات ہے، مگر ان دنوں میں ثواب جتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں یہ زیادہ پڑھنا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں پڑھو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ اور میں سمجھتا ہوں عام دنوں میں اللہ کا ذکر کرنے میں جو مزہ آتا ہے ان دنوں مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر طرف دیکھیں آپ ماشاءاللہ حج کرنے لوگ جا رہے ہیں، مینا کا پورا میدان، مزدلفہ کا پورا میدان، مکے سے لے کر عرفہ تک میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ وادیاں پوری لبیک اللہم لبیک سے گونجتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی عید کا دن آتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازار جاتے تھے۔ اب دیکھیے یہ مسجد بھی بازار ہی میں ہے، لہٰذا بازار میں ایک سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کے ان دنوں میں بازار میں جاتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے، سارے لوگ بھی مل کر ماشاءاللہ تکبیر پڑھتے۔ بازاروں میں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے ان دنوں میں وہاں بھی اللہ کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے۔ ان دنوں میں قربانی بھی کرنا چاہیے۔ اب قربانی کے بارے میں واجب ہے، مستحب ہے، صاحب نصاب کو کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اگر ہم سال کے 11 مہینے قربانی کے لیے پلاننگ اگر کریں نا ماشاءاللہ آسانی سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جس کو حج عمرے کی ادائیگی کا موقع دیا اس کو تو وہاں جانا چاہیے۔ اور ان دنوں میں زیادہ 9 دن آتے نا، 9 دن بھی مکمل طور پر روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک آج کے خطبے کی اہم بات یہ بھی ہے یہ جو 10 دن آتے ہیں 4 حرمت والے مہینے آتے ذوالقعدہ، ذوالحج، رجب، محرم، ان 4 مہینوں کی عظمت کو اپنے بچوں کے اندر بھی رکھنا چاہیے۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں ادھر ادھر موبائل لے کے کھیلتے پھرتے، بچپن سے انہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی کامیت ان کے دلوں میں بٹھاؤ، ان کو بتاؤ ان دنوں میں گناہ کرنا بڑا خطرناک ہے۔ لہٰذا بچپن ہی سے اگر ہم ماشاءاللہ اگر ان کے دلوں میں حرمت والے مہینے کیا ہوتے، ذی الحجہ کے دن کیا ہوتے، عید کا دن کیا ہوتا، ایام تشریق کیا ہوتے، اگر ہم بتائیں گے تو ماشاءاللہ ہم جو ہے ان کے اندر اشہر حرم کی مکمل طور پر حرمت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں خالی ذی الحجہ کے دنوں میں عید کے خطبے میں یاد کر کے چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے، ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں درود پڑھتے اس درود کو خود درود ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود سکھایا اس درود میں کسی اور نبی کا نام نہیں آیا سوائے ابراہیم کے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر ابراہیم کا اور ان کی ساری فیملی کو یاد کرتے ہیں آپ۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نبیوں کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الانعام میں جہاں 18 نبیوں کا تذکرہ ہوا تو وہاں سب سے پہلے ابراہیم کا ذکر ہوا۔ اللہ نے کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ،
اور اللہ نے ابراہیم کو بہت اونچا اٹھایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا میں اللہ کے دو خلیل ہیں، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی لیے معراج کی حدیث میں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں گئے، چڑھتے گئے 7ویں آسمان میں پہنچے، ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جس کے اندر جو ہے فرشتے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ابراہیم سے بڑا گہرا تھا، اسماعیل کی ذریات سے اب پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے بڑی محبت بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھو، ابراہیم سے ہر مومن کو محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود جب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، ہم ابراہیم کو ابراہیم سے کیوں محبت نہیں کر سکتے؟ ابراہیم سے محبت دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماری قبطیہ سے ایک بچہ پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، نبی کے پاس گیا تو آپ نے کھجور کو گیلا کر کے بچے کے منہ میں ڈالا اور بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ لہٰذا ان دنوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کا نام ابراہیم رکھو، اس کا نام ہاجر رکھو، بیٹی اگر ہوتی ہے سارا نام رکھو، حضرت اسماعیل رکھو، اسحاق رکھو، اور اپنے بچوں کا نام نبیوں کا، نبی کے بیوے سے نام رکھنے سے ماشاءاللہ اگر ایک صفت بھی ہمارے بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں میں تابعداری آ سکتی ہے۔ معزز حاضرین، اس وقت میں اور ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہندوستان میں ہم مائنارٹیز میں ہیں، یہ بات تو طے ہے، ہم 18% ہیں، یہاں 88% غیر مسلم برادران وطن ہیں۔ ایسے کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی مسلم ملک میں رہ کر اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ جہاں جتنے کنکر اتنے شنکر والی بات ہے، جہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، ایسے کفریہ مشرکانہ ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھو۔ کیا تھا ماحول حضرت ابراہیم کا؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے، باپ خود بت تراشتا تھا، پنڈت تھا، پجاری تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے کی ماشاءاللہ بڑی بہترین تربیت فرمائی۔ کفریہ مشرکانہ ماحول میں تھے، مگر کفر کا، شرک کا ذرہ برابر بھی ابراہیم کے ذات پر اثر نہیں پڑا۔ کیسے؟ جیسے ہم سفید کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے، کیا ہمارے کپڑوں میں دھبا ہے کیا؟ ویسے ہمارا ایمان بھی ایسے صاف و شفاف کپڑے کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان پر کفر کا اثر نہیں ہونا، ہمارے ایمان پر جو ہے شرک کا اثر نہیں ہونا، ہمارے ایمان پر ریاکاری کا اثر نہیں ہونا۔ اور ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، اپنے عقیدے توحید کو مضبوط کرنے کے بعد معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرو۔ ابراہیم نے اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے فرمائی؟ تھوڑا آگے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کفریہ مشرکانہ ماحول میں لے کر اپنی عقیدے کی حفاظت کیسے فرمائی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، آپ کا کیا حال تھا؟ 360 بت تھے۔ میں سمجھتا ہوں وہ 360 بت کیا بولے تو ہر دن ایک بت کی عبادت ہوتی تھی، کعبۃ اللہ کے پاس رکھے تھے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، 360 بت آپ کے سامنے، اور آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ نے وہ بیت المقدس تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں جو آیتیں اتاری وہ تقریباً 80 سے زائد ہیں۔ ان صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جن باتوں کی تاکید کی گئی وہ عقیدے کی حفاظت ہے۔ سورہ مدثر پڑھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ انداز دیکھو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خلیل سے محبت کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اس میں کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اپنائیت کا اظہار کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتا ہے اللہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، اب آرام کا وقت نہیں ہے، آپ رسول بن چکے، کھڑے ہو جاؤ، دنیا والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری وحی میں 2 باتوں کی تاکید فرمائی، وہ کیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے اللہ کے نبی
نبی آپ اپنے ظاہر کو پاک و صاف رکھو۔ اس کے بعد کہا والرجز فہجر، اے اللہ کے نبی آپ جس کفریہ مشرکانہ ماحول میں آنکھ کھولے ہیں، یہاں تو ایسے ہیں ہر دن لوگ جو ہے ایک ایک بت کے سامنے جھکتے ہیں، لہٰذا بتوں کی گندگی سے مکمل طور پر دور رہو۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے کہا جیسے بندہ اپنے ظاہر کو پاک رکھتا ہے ویسے باطن کو بھی پاک رکھنا چاہیے۔ جمعہ کا موقع ہے، آپ نہا کر کپڑے دھو کر مسجد کو آ تو گئے، لیکن جمعہ کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہ کو اگر معاف نہیں کیا تو جمعہ میں آنا بیکار ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ظاہر کو تو بڑا پاک کر لیتے ہیں مگر اپنے باطن کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ اور یہ ایمان یا عقیدہ زبان پر نہیں ہوتا، دل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی لگائی، اور ماشاءاللہ مرتے دم تک نہ عقیدے کو چھوڑا اور نہ اپنے بچوں کو جو ہے کفریہ مشرکانہ ماحول پر اثر انداز ہونے دیا۔ اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ان کی ذریت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کا درجہ تو اتنا بڑا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد قیامت تک آپ جیسا کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تو آپ کو اتنا اونچا اٹھایا، ہماری مسجدوں کے میناروں سے آوازیں آتی ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، جہاں جہاں بھی محمد کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ درود ابراہیم میں دیکھو محمد کا ذکر آیا تو ماشاءاللہ ساتھ میں ابراہیم کا ذکر بھی آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ حضرت ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے لوگو اگر ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھ لو۔ ایسے معلوم ہوتا ہے نبی کا حلیہ بھی ابراہیم کا حلیہ شاید آپس میں مکمل طور پر ملتا جلتا تھا۔ معزز حاضرین، ہمارے خطبے کا جو تیسرا موضوع ہے وہ اہم ہے۔ ہندوستان کے اس کفریہ مشرکانہ ماحول میں ہم دیکھتے ہیں قدم قدم پر دیکھتے ہیں ہم کفر، قدم قدم پر شرک، بلکہ تو میں سمجھتا ہوں ہماری کوئی گلی، ہمارے گھر کا کوئی بھی اوپر کا حصہ یہ کفر سے شرک سے پاک نہیں ہے۔ خصوصاً آندھرا پردیش کو چلے جاؤ آپ دیکھیں گے چتور ادھر ادھر حیدرآباد وغیرہ میں ہر گلی میں یہ قبر نظر آئے گی آپ کو۔ یہ کفر و شرک کے مظاہر جتنے جو ہے ہم دیکھتے ہیں، جب تک ان کفر و شرک کے مظاہر کو ہم دنیا سے پاک نہیں کرتے اس وقت تک دنیا میں امن نہیں آئے گا۔ دیکھو اللہ نے یہی کہا الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد اپنے دامن کو شرک سے پاک رکھنا چاہیے، کفر سے پاک رکھنا چاہیے۔ جو بندہ ایمان لانے کے بعد کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اور اس کے ایمان کو متاثر کرنے والے سارے اسباب سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ماشاءاللہ امن کی زندگی دیتا ہے۔ آپ دیکھو میں بتاتا ہوں توحید کا اور امن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ دنیا میں دیکھ لو آپ سعودی عرب، اگرچہ کچھ سیاسی حالات ادھر ادھر کے کچھ خراب ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں جتنا سے سب امن اور پیس سعودی عرب میں ہے کہیں بھی نہیں پا سکتے آپ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ توحید کا نتیجہ ہے۔ جہاں توحید ہے وہاں امن ہے، جہاں کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، بدعت و خرافات آتا ہے وہاں فساد برپا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ انبیاء میں کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اہم پیغام یہ ہے آدمی سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کو مستحکم بنائے۔ ہوتا کیا ہے ہم اپنے بچوں کی، رشتہ داروں کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، نہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ میں ہمیشہ یہ بتاتا جمعہ کے خطبات میں، ایک کافر کا جنازہ جا رہا ہے، اگر آپ اس پر سے گزر رہے ہیں وہ کافر کا جنازہ آپ کو دو باتوں کا پیغام دیتا ہے۔ ایک بات کا پیغام یہ دیتا ہے جس ایمان اور توحید پر آپ ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ وہ کافر کا جنازہ دوسرا جو آپ کو پیغام دیتا ہے وہ یہ آپ نے دعوت کے کام میں سستی کی ہے۔ اگر دعوت کا کام صحیح کیا ہوتا وہ بندہ حالت کفر میں نہیں مرتا۔ ایک مثال دیتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ہمارے گھروں میں بھی کئی کافر جو ہے عورتیں، مشرک عورتیں، اور ہمارے جو ہے دکانوں میں بھی کئی کافر مرد غیر مسلم کے کام کرتے ہیں۔ ہم ماہانہ ان کو تنخواہ دینا جانتے ہیں، مگر
مگر ان کی ہدایت کی فکر نہیں کرتے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت کرنے والا جو بچہ تھا نا، وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یاد رکھو بیماری کے وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دعوت کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے۔ آج کل دیکھو ماحول ہمارے پاس کیسا ہے، کون تو VIP نہ تو بڑا مالدار رہا تو اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ نبی کی اس اخلاق پر قربان جاؤ۔ ایک یہودی لڑکا جو بیمار ہوا تو اللہ کے نبی عیادت کے لیے گئے۔ جیسے ہی جا کے سر کے پاس بیٹھے، آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، وہ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ بھی وہیں بیٹھا ہے۔ باپ نے کیا کہا، اگر ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کسی بات کی تلقین کرتے ہیں تو مان جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی جو ہے وہ باپ نے کہا تو بیٹا فوراً لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔ نبی کی خوشی کے ٹھکانے نہیں۔ ایک بچہ نار جہنم میں جا رہا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نار جہنم سے بچا لیا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بچے کے پاس سے نکلنے لگے، آپ کی زبان پر دیکھو توحید کی اس نعمت کو پا کر، دعوت کی اس نعمت کو پا کر آپ نے دوسروں کو نار جہنم سے بچا لیا، تو اللہ کے نبی اپنے زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا۔ معزز حاضرین، یہ واقعہ اتنا بخاری میں ہے، بخاری مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس بچے پر اسلام کو پیش کرنے لگے، وہ بچہ مسلمان ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے سکرات کی حالت فوراً طاری ہو گئی اور فوراً وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک رکعت نماز نہیں پڑھا، اپنا سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا۔ دیکھو ہندوستان میں رہتے ہوئے 70 سال سے ہم نے ابراہیم کے نقش قدم پر چل کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہم نے کہاں دعوت توحید کا کام کیا، بلکہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک میں، ہندوستان میں ہم جو ہے توحید کا پرچار کرنے کے بجائے آج امت مسلمہ کا 80% طبقہ قبر پرستی میں، کفر میں، شرک میں نعوذ باللہ پڑا ہوا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں ہماری مسلمان بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا کر کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ ان تمام حالات کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو عقیدے کی طہارت جو ہے نا، اس کے ساتھ گندی محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ابراہیم نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، شرک سے بیزارگی کا اظہار فرمایا، اور ابراہیم سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے عقیدہ توحید کی دعوت حکمت سے دینا چاہیے۔ اس ملک میں اگر آپ عقیدہ توحید کا کام کرنا چاہتے ہیں، ابراہیم کو نمونہ بناؤ۔ جہاں تک بتوں کو توڑنے کی بات ہے، جا کے ایک ہی دن بت نہیں توڑ ڈالے، پہلے بتائے سورج چاند ستارے یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اپنے تمام قوم والوں کو، باپ کو، سب کو سمجھانے کے بعد جب جو ہے حجت کا مرحلہ پورا ہوا تو بعد میں جا کر بتوں کو توڑے۔ ہندوستانی ماحول میں رہ کر معبودان باطلہ وہ ہیں، ان کی توہین کرنا، ان کو گالی دینا، ان کو توڑنا تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی کراہت تو ہمارے دلوں میں ہو سکتی ہے، مگر ہم سب کے لیے ہدایت کی مکمل طور پر دعا کر سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کو کسی بھی ناحیے سے دیکھو بڑے کمپلیٹ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ باپ بننا چاہتے ہیں تو ایک بہترین باپ، ایک بہترین بیٹا، ایک بہترین دائی، ایک بہترین سسر، آپ کسی بھی ناحیے سے دیکھو ابراہیم ماشاءاللہ کمپلیٹ نظر آتے ہیں۔ ابراہیم کو دیکھو، اپنے باپ کو ماشاءاللہ عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی ہم ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے آج کے بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا بھی نہیں جانتے۔ اب ابراہیم کے اس اخلاق پر قربان جاؤ، اپنے باپ سے بولتے اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس علم ہے، اگر تم عقیدہ توحید پر آ جاؤ گے انشاءاللہ میں تم کو قیامت کے دن بچا لوں گا۔ اگر تم اللہ کی رحمت پانا چاہتے ہو تو ماشاءاللہ عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ ایک طرف باپ کی فکر، حیات ابراہیم کا ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ 10th میں بچہ پاس ہوا، کیک کھلاتے ہیں،
اور MBBS پڑھ لے تو پٹاخے اڑاتے ہیں. کبھی اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو, اور خصوصاً مالدار طبقہ امت کا اپنے بچوں کو لے جا کے بڑے بڑے جو ہے وہ فیس بن کے جو ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے اسکولوں میں کھولتا ہے, عیسائی مشنریوں میں بھیجتے ہیں. ہمارا بچہ غیر مسلموں کے حوالے ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر. ان کے عقیدے پر کیا چاہی, ان کا ایمان کیسے ہوا, کیا کبھی ہم نے اس کے بارے میں کوشش کی؟ یہ ابراہیم کو دیکھو, اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے. لہٰذا عیسائی مشنریوں میں, غیر مسلم اسکولوں میں ہمارے جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کے عقیدے کی مکمل طور پر حفاظت کرنا چاہیے. وقت ہمارے پاس کم, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک ٹیچر نے کیا کیا, ایک بچے سے پینسل لے لیا, بولتی ہے تو اپنے رب کو پکار, پین کیسا آتا دیکھ لیں گے. انہیں اللہ کو پکارا, وہ پین نہیں آیا. انہیں بولا جیسس کو پکارو, پین آتا. اس نے عیسیٰ کو پکارا, پین ڈال دیا. تو ہمارے بچوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے. اس طریقے سے اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے ماحول بنایا, دعائیں فرمائی, اور الحمدللہ قوم کو بھی مکمل طور پر دعوت دی. اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے, تربیت میں سب سے پہلے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج سے پہلے ایمانی تربیت کی ضرورت ہے. یہ آج نہ ہمارے خطبات میں ہے, نہ ہمارے دروس میں ہے. ہمارے مسجد کے مکاتب میں نماز کا طریقہ سب سے پہلے سکھاتے نہیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کے عقیدے اور توحید کو پرفیکٹ کرو, بعد میں ہر طرح کا خیر آپ کے بچوں میں آ جائے گا. یہی فرماتے ہیں حضرت جنب رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. دیکھو تربیت میں ترتیب دیکھو کیسی ہے. فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ وَالْقُرْآنَ, ہم نے سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کیا, بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. نتیجہ کیا ہوا؟ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. مگر آج اس تربیت کی ترتیب کو ہم نے بدلا. سب سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے بھی غیر مسلم لڑکیوں کے محبت میں گرفتار ہو کر بھاگ جاتے. ان کے بارے میں ہم ہزاروں تقریریں کرتے, پولیس اسٹیشن جاتے, یہاں جاتے, وہ کوٹا کو پھرتے. وہ سب کرو کام, مگر سب سے پہلے اپنے نوجوان لڑکیوں کے لڑکوں کے عقیدے کو مضبوط کرو. ابراہیم کو دیکھو, حضرت ابراہیم اپنی بیوی کی تربیت کیسے کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. یاد رکھو اس دنیا سے جاتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے لیے کوئی سرمایہ چھوڑتا ہے, وہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان و عقیدے کا ہے. آپ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو دکان, گھر, پلاٹ سب دو, مگر ان سے پہلے اپنے بچوں کی عقیدے کی مکمل طور پر فکر کرو. ابراہیم دنیا سے جا رہے ہیں, یعقوب دنیا سے جا رہے ہیں, کہتے ہیں مرنے سے پہلے ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے, لہٰذا ہمیشہ اسلام کی حالت میں رہنا. بچوں کو بلایا. ابراہیم نے اور یعقوب نے موت سے پہلے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہم ان دونوں کے نقش قدم پر چل کر, آج کوئی باپ اپنے بچوں سے بولتا کیا جس توحید پر میں نے زندگی گزارے اسی توحید کو لازم پکڑے رہنا. اللہ اکبر. کہنے لگے بچے, اے ابا جان آپ کا جو معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے, آپ کے باپ کا جو معبود ہے وہی ہمارا ہے. اور کہنے لگے ابراہیم اور حضرت جو ہے یعقوب کا جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کی تابعداری کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, اپنے بچوں کو بلایا, کہا بیٹو لا الہ الا اللہ ہمیشہ پڑھتے رہنا, سبحان اللہ ہمیشہ پڑھتے رہنا, اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ, اور دوسری بات ہے کہ تکبر سے بچاؤ. یہاں نوٹ کرنے کا پوائنٹ دیکھو, توحید سے بندے کے اندر عاجزی, انکساری آتی ہے. جب بندے کے اندر شرک آتا ہے, کفر آتا ہے, وہاں سے نعوذ باللہ ساتھ میں تکبر بھی آ جاتا ہے. دیکھو انبیاء علیہم السلام کو کیسے تھے. حضرت جو ہے ابراہیم کا تذکرہ اور 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. مدعو حاضرین, ہم منہج سلف سے تعلق رکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, ہم آپ سے اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں ہم نبی کے منہج پر چلنے والے, ہم صحابہ کے منہج پر چلنے والے, ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے, ہم یہ
یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات میں ماشاءاللہ اپنے امت کے جو ہے گزرے ہوئے اسلاف کو مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہمارے اسلاف کا جو عقیدہ تھا کیا وہ ہمارا عقیدہ ہے؟ کیا کسی سلفی اور اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو جانے سے عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے؟ آدھا عقیدہ آتا، میں سمجھتا ہوں 30% عقیدہ آتا ہے، مگر یاد رکھو عقیدے کی پختگی دو باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے عقیدے کی اس نعمت کو پا کر، ایمان اور توحید کی اس نعمت کو پا کر اس پر جم جانا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور عقیدے توحید کی پختگی یاد رکھو، توحید پر جم جانے سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا توحید مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کسی کو بھی پوجا جا رہا ہے، جب تک ان سے برات کا بیزارگی کا اظہار نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کتنی مرتبہ بولتے میں بیزار ہوں ان تمام معبودان باطلہ سے جن کے سامنے تم جھکتے ہو۔ کبھی کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، کبھی کہتے ہیں انا براء منکم، کبھی کہتے ہیں واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی۔ لہٰذا شرک سے، کفر سے، شرک کی طرف لے جانے والے سارے راستوں سے بھی مکمل طور پر ہمارے جو لوگوں کو بچنا چاہیے۔ دیکھو ازدواج زندگی میں کامیابی تو ہے توحید سے ہوتی ہے، ازدواج زندگی میں کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ آج کل دیکھو یہ بات بولتے ہوئے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے میں سے کچھ کئی ایسے مسلمان ہیں جن کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے سے پہلے ہی اجمیر جانے کا ٹکٹ کٹا کے رکھتے ہیں۔ کیا بولے تو ہنی مون میں اجمیر کو جائیں گے، خواجہ کے دربار میں جا کر نعوذ باللہ اللہ تبارک جو ان سے جگہ بچے پوچھیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے عقید توحید اگر رہتا، اگر اللہ کی توفیق سے ملتی، انہیں کیا کرتا؟ سب سے پہلے اپنا ٹرپ مکے کو جاتا، جا کر دعا کرنا اے اللہ ابراہیم جیسا عقیدہ بنا، اے اللہ حضرت سارہ جیسا عقیدہ دے تو، ابراہیم سارہ جیسا عقیدہ، حضرت حاجر جیسا عقیدہ۔ اگر امت میں یہ آ جائے تو ماشاءاللہ ہمارے پیدا ہونے والے بچے بھی مکمل طور پر کیا ہوں گے؟ مکمل طور پر اسماعیل کی طرح ہوں گے، اسحاق کی طرح ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، اپنی قوم کو بھی سمجھایا، باپ کو بھی سمجھایا، برات کا بھی مکمل طور پر اظہار کیا۔ اور یاد رکھو عقید توحید پر جب بندہ جم جاتا ہے تو آزمائشیں میں بہت آتی ہیں، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ دیکھو ہندوستان کے ماحول میں مسلمانوں کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دنیا والوں کی نظر میں مسلمانوں کا ایک ہی جرم ہے، وہ جرم یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگوں کی نظر میں جرم ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ توحید پر جمے ہوئے تھے۔ بات دیکھو توحید پر جم جاتے ہیں نا، اس راستے میں کوئی بھی تکلیف آئے اللہ کی خاطر برداشت کر لو۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، ساری قوم کے لوگ مل کر ابراہیم کو ننگا بنا کر آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا حال ہوا ہوگا؟ معمولی استری لگ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہیں جاتے رہے آزو بازو سے گرمی آئے تو برداشت نہیں ہوتی، یہ سی ڈلے کہ ہم سوتے۔ ذرا تصور کرو اللہ کا وہ خلیل، وہ العظم پیغمبر کیسے ننگے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، کیسے تیار ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کو دیکھ کر ہی ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ کیا کرے؟ کیسا مضبوط ایمان تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر آگ میں کود پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کا لازم پیغمبر کیسے تھا؟ دیکھو جیسے ہی آگ میں کود پڑے، آگ بھی اگر جلاتی ہے تو اللہ کی قدرت اور مشیت سے جلاتی ہے۔ اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہوئی تو یہ مشکل، گرم ہوئی تو یہ مشکل۔ اللہ نے آگے کہا سلامتی والی بن جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے اس العظم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بچانے کے لیے دنیا کی ساری کائنات کی ساری چیزیں ماشاءاللہ آگ کو بجھانے لگیں، ساری چیزیں
اللہ کے اس خلیل کو آگ سے بجھا رہی ہیں، مگر شاید وہاں گھرگٹ تھا یا چپکلی تھی جو اسے کیا کر رہی تھی اور جو ہے چنگاری دے رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہمیشہ ایک راڈ رکھتی۔ لوگوں نے پوچھا عائشہ یہ اپنے گھر میں کیا رکھتی ہو یہ راڈ؟ یہ بولنے لگے ہمارے گھر میں چپکلی یا گھرگٹ آتا ہے تو اس کو مارنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابراہیم اللہ کے جو خلیل تھے اس کو آگ کو بجھانے کے بجائے وہ آگ کو مکمل طور پر جو ہے یہ کر رہی تھی۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ماحول سے متاثر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کی اور اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ دعائیں کرنا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت دعائیں کرتے۔ حضرت یوسف کو دیکھو، اتنے بڑے عہدے پر پہنچے مصر کے، لیکن اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے وَجُنُوبْنِي وَبْنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اور اپنی بیوی کی عقیدے کی حفاظت فرمائی، عقیدہ توحید کی خاطر ہجرت بھی فرمائی، اور عقیدہ توحید کے مکمل طور پر زندگی کے پورے اثرات مکمل طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ذی الحجہ کے ان دنوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم کا پورا قصہ اپنے گھر والوں کو سنانا چاہیے۔ ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سلیبس میں بال گنگادھر تلک، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، کون کی فریڈم فائٹر، وہ پورے قصے آتے، بچوں کو پورے قصے یاد رہتے، مگر ہمارے بچوں کو ابراہیم کا قصہ معلوم نہیں ہے، اسماعیل کا قصہ معلوم نہیں ہے۔ کہاں ہے ابراہیم کا قصہ؟ بتا یوٹیوب میں جا کے دل کو دیال دے، اس میں ابراہیم کی فوٹو یاد رکھو۔ انبیاء کے جو قصے ہوتے ہیں وہ فلمی انداز میں، ڈرامائی کے انداز میں، ایکٹنگ کے نام پر جمع نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر کتاب قصص الانبیاء، اس کتاب کے ذریعے اپنے بچوں کو مکمل طور پر کرو۔ یاد رکھو پرانے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے ابراہیم کا قصہ سناتی، اشعار پڑھتے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ موبائل دے کے سلاتی ہیں۔ لہٰذا بچپن میں نبیوں کے قصوں کے ذریعے، خصوصاً ابراہیم کا قصہ، حضرت ہاجر کا قصہ، اسماعیل کا قصہ، حضرت جو ہے اسحاق کا قصہ، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے پاکیزہ جذبات رکھنے والے بچے ابراہیم کا قصہ سنتے ہیں۔ میں خود سمجھتا ہوں، دیکھو یہاں جامعہ محمدیہ میں تقریباً 10 سال پڑھانے کا موقع ملا۔ ایک دن قصص الانبیاء کتاب ہے، وہ کتاب پڑھا رہا تھا میں، یوسف علیہ السلام کا قصہ، جب جیسے ہی جو ہے ان کو ڈال دیا گیا کس میں؟ کنویں میں۔ جس دن وہ پڑھایا میں سمجھتا ہوں سامنے بیٹھنے والے پورے بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ جانتے ہیں ایک بچہ اپنے باپ سے بچھڑا تو کیا ہوتا۔ ہم بچپن سے ان کو اگر عقیدہ توحید کی ساری باتیں بتائیں، مکمل طور پر اس پہ توجہ دیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا سے دشمنی مولی۔ یاد رکھو ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر پوری دنیا بھی ہم سے روٹ جائے تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ ابراہیم نے یہی کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمارا حال تو یہ ہے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ساری مخلوق کو بھی خوش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمیں شرک کی تمام قسموں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ شرک سے دور رہنا ہو تو کیا کرنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے بچانا چاہتا تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں تم کو ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر اس دعا کا اہتمام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو شرک سے، کفر سے بچا لے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس طریقے سے نبی کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نبی کی سیرت پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صحابہ کی سیرت پڑھو۔ یہ ابراہیم کی سیرت، یہ نبی کی سیرت، یہ صحابہ کی سیرت پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمیں جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ دیکھو الیکشن کے اس تمام جو ہے نتائج نے سارے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ہماری اپنی کوششیں، یہ ہماری اپنی دعائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے مطابق ماشاءاللہ فیصلے کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں اکیلے بیٹھتے ہو؟ تو بولنے لگے میرے پاس نبی کی سیرت ہے، میرے پاس صحابہ کی سیرت ہے، اور جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے رسول کی سیرت ہو، صحابہ کی سیرت ہو، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا؟ پریشان نہیں ہوتا۔ اور اس طریقے سے ہمیں سورۃ الکافرون کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت میں پڑھتے، مغرب کی سنت میں پڑھتے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آخری رکعت میں پڑھتے۔ یہ سورۃ الکافرون کو معمولی مت سمجھو آپ، یہ ہمارے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنے کے لیے بہت بڑی چیز
چیز ہے۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے نوفل رات میں سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کفر اور شرک سے بچا لے گا۔ اور اس طریقے سے ہمیں عقیدہ توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو جیسے انسان کو لوز موشن ہوتا یعنی تو مکمل طور پر ٹائیفائڈ بخار آتا، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتے، اس طریقے سے ایمان کو کمزور کرنے والے اسباب سے دور رہو، بڑے گناہوں سے بچ کر رہو۔ اور اسی طریقے سے حاجی کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حجاج کو ہم دیکھتے ہیں آتے ہوئے تسبیح لے کر آتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کیا کیا لے کر آتے ہیں۔ حاجی کے لیے سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید ہے۔ اگر کوئی حج عمرہ کرنے گیا، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوا، توحید کے مرکز میں گیا، اپنا عقیدہ توحید صحیح نہیں کیا، واپس آ گیا تو اس کا حج مبرور نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے حاجی الحاج کہہ کر اس کے القاب لگا لے جائیں۔ عقیدہ توحید یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حج کو جانے والا، عمرہ کرنے والا جب ماشاءاللہ وہ جو ہے عقیدہ توحید میں جاتا ہے، ماشاءاللہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دیکھو جب کبھی کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھوم رہا ہے، کبھی وہ مینا جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، یہ تمام مقامات جو ہے مکمل توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ حج کو جانے والا جب جو ہے کعبۃ اللہ کے طواف کرتا ہے تو کیا اسے کبھی جو ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کو توحید کی وجہ سے جو تکلیف ہے وہ تکلیفیں یاد آتی ہیں کیا؟ مکے میں رہ کر 50 ڈگری یاد، ذرا تصور کرو توحید کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو کیسے گرم ریت پر گھسیٹا گیا ہوگا، ذرا تصور کرو۔ کبھی یاسر کو یاد کرو، کبھی جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرو۔ بہرحال اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے آنے والے دن بڑے افضل دن ہیں، ہمیں ان دنوں کو جانوروں کے خریدنے میں، اس کے چارے میں ہرگز جو ہے مکمل طور پر گزارنا نہیں چاہیے۔ ان دنوں میں ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، صدقہ و خیرات کرو اور مکمل طور پر ساری عبادتیں کرو۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے کو بتایا، ہم تشہد میں بیٹھ کر کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہہ کر ابراہیم کو یاد کرتے نا، اپنی ساری زندگی میں ابراہیم کو آئیڈیل بناؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ، اپنے بیٹیوں کا، بیویوں کا عقیدہ صحیح کرو، اپنے بچوں کا عقیدہ صحیح کرو۔ یہ ہندوستان کے اس کفریہ مشرکانہ ماحول میں رہ کر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے، کئی باتیں آپ کے سامنے بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے والے 10 دنوں میں اللہ کی خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لمحے کی، اس کے لحظے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابراہیم کے نقش قدم پر چل کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر، صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بیویوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔